بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا۔ تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے، اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے اوہو میری اماں نو آکھیا ہے، پر وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایموشنل کرنا ہے، کر لیتے ہیں لوگ۔ بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے، تو وہ سارے بچے کہیں نا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا، تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ، ابا جی کو میں بات کروں، اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے۔ اب بات کو سمجھ لیں، یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے۔ وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو ہو تو پیار میں رہا ہے نا، پیار میں ہو رہا ہے نا۔ سمجھ لیں میری بات کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے، اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی، اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا ہے۔ تھوڑی سی آبادی تھی، ایک گھر کے اندر جو مسئلہ چھڑتا تھا نا اس کا سارے شہر کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب کونوں میں گلیوں میں اب باتیں بھی ہونے لگیں کہ وہ سعد کی ماں ہڑتال پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اب پریشر بڑھنے لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے نا صحابہ، وہ بھی مجھے کہنے لگے یار کوئی رستہ نکال، ہر چوک میں تیری بات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھر جاتا تو گھر والے، بہن، بھائی، بچے، باپ سارے کہتے ہیں یار تیری ماں مر جائے گی۔ اب بہت بڑا ایشو ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے قربانیاں بڑی دی، لیکن آپ ذرا بات کو سمجھے نا کہ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جائے، ایک انسان کہاں کھڑا ہو جائے گا؟ بدنامی الگ ہے، بحث الگ ہے، سیانہ بندہ، مالدار، وزادار، قبیلے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے 3 دن تک روٹی نہیں کھائی، پانی نہیں پیا، بے ہوش ہو گئی۔ اب جب بے ہوش ہوئی تو شور پڑا، سارا محلہ جمع ہو گیا، اب سارے لوگ کھڑے، اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے۔ اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا، ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے، کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے۔ اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا۔ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی، یا ماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات، 3 دن ہو گئے، مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی ہیں، اور قبیلے کا، علاقے کا کوئی شخص نہیں، لوگوں نے بڑی باتیں کی، اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے؟ یہ بھی لوگوں نے کہا، میں نے ہر شے سنی، برداشت کی، اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے۔ ماں کہنے لگی وہ کیا؟ تو حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں، روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے، تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا۔ ماں سن تیری کتنی جانے؟ اماں کہنے لگی 1۔ تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات؟ وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا۔ یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے، لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا، جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا۔ حضرت سعد چلے گئے، شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے اتر گئی ہے، کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا۔ آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ
میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والوں تم بیوقوف ہو. اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو بیوقوف ہو. اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے. اللہ انہیں پاگل کہتا ہے. یہ معیار ایمان ہے. قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو دن بھی طلوع ہوتا ہے نا وہ اعلان کرتا ہے. وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے بھئی اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو, میں آج آیا ہوں, آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا. قیمتی ہیرے ہیں زندگی کے لمحے, ان کو ضائع نہ کریں. بس کر دیں بڑا ہو گیا سوشل میڈیا, اور بس کر دیں بڑی ہو گئی خبریں, اور بس کر دیں بڑے ہو گئے فضول تبصرے, اور بس کر دیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے, امام صاحب کا وصال زیادہ کھجوریں کھانے سے ہوا تھا. ایک حدیث تلاش کرنی تھی تو کھجوروں کا ٹوکرا پاس رکھ لیا تو کتابیں بھی ٹٹولتے رہے اور کھجوریں بھی کھاتے رہے. صبح حدیث بھی مل گئی اور ٹوکرا بھی خالی ہو گیا, اور کھجوریں اتنی زیادہ کھا لی تھیں کہ وصال کر گئے. کسی نے ان سے کہا کہ روٹی نہیں آپ کھاتے, زیادہ کھجوریں کیوں کھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں میرا کام ہے حدیث تلاش کرنا, میرا کام ہے حدیث کی سند پر بات کرنا, مسلمانوں کو صحیح اسناد کے ساتھ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتیں ان تک پہنچانا. تو فرماتے تھے روٹی کھاؤں نہ تو مطالعے میں فرق آتا ہے, روٹی توڑنے پر بھی توجہ جاتی ہے, پھر سالن لگانے میں توجہ جاتی ہے, تو کھجور جو ہے یہ منہ میں رکھ کے نہ تو پڑھتا بھی ساتھ ساتھ رہتا ہوں. تو روٹی کھانے اور کھجور کھانے میں مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھجور کھاتے کھاتے میرا دین کا کام جاری رہتا ہے. اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں. آپ وہ کتابیں جو ہمارے بزرگ لکھ گئے وہ ہم سے ساری پڑھی نہیں جا سکتی. ان کے وقت میں برکت تھی, ہم نے بڑا ٹائم ضائع کر لیا ہے, اس کو ضائع نہ کرو. ایک تو کوئی چیز فضول نہیں, اپنے اوقات کو بچائیں. جو ٹائم بچ جائے وہ ذکر الہی میں لگا دیں, تلاوت قرآن میں لگا دیں, اللہ کی عبادت میں لگائیں. پڑھنے اور لکھنے میں وقت کو آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ہیں فارغ ہیں, کبھی کبھی بڑا اہم اور ضروری کام کرنا ہوتا ہے تو بعض دوست ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب ایک ریسرچ جاری ہے, میں ایک تفسیر کو دیکھ رہا ہوں, مجھے ایک بڑا اہم کام کرنا ہے. ایک دوست ملنے کے لیے آیا ہے اور اس سے پوچھا صاحب آپ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگا میں فارغ تھا تو میں نے کہا چلو پیر صاحب کے پاس چلتا ہوں. تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں جب میں فارغ ہوں گا تو تب آپ کو آنا چاہیے تھا نا, آپ اس کو وقت گزارنے کا ذریعہ تو نہ سمجھیں. اور پھر اگر آپ آئے ہیں تو آپ کو علمی بات کریں, آپ کو دین کی بات پوچھیں, میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. آپ اگر آ کے اپنے محلے کے کونسلر کی بات چھیڑیں گے تو نہ وہ ہمارے کہنے سے سیدھا ہوا ہے اور نہ اس نے ہونا ہے. تو ہم نے فضولیات میں, ابحاث میں, بحثوں میں الجھ کا ٹائم ضائع کیا. پلٹ کے دیکھو زندگی میں کتنا وقت ضائع ہوا ہے. یہ کبھی دوبارہ ہمارے ہاتھ یہ کبھی ہاتھ نہیں آئے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی کبھی افسوس نہیں کریں گے, پر اس بات پر جنتی بھی افسوس کریں گے کہ یار وہ 4 لمحے ضائع کیوں ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے تو ایک قبر پر نظر پڑی آپ کی, تو آپ نیچے اتر آئے گھوڑے سے, تو تھوڑا سا سائیڈ پہ مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز ادا کی. پھر سفر شروع ہوا تو آپ کے خادم جو ساتھ تھے وہ عرض کرنے لگے حضور آپ کی اس بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی کہ آپ نے گھوڑے سے اترے اور صرف 2 رکعتیں پڑھی اور چل دیے. تو آپ فرمانے لگے کہ میں جب گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے نا, یہ تو ترس گیا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا وقت ہی مل جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ قبر میں لیٹ کے ترس رہا ہوگا کہ مجھے 2 رکعتوں کا, لیکن یہاں تو لوگوں نے میرے بھائی 6 گھنٹے گردنیں تھک گئی موبائل پہ جھکی ہوئی, لیکن محمل اور فضول اور کوئی معنی نہیں اور کوئی مقصود نہیں, اور اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کر دیا, اور اس نے یہ آج کل جو بیماری چلی ہے نا, اس سے سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہ لوگ بن رہے ہیں جن کا تعلق موبائل اور خبروں سے زیادہ ہے. اور اگر میں کہہ دوں کہ 90% لوگوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ تو میری بات غلط تو نہیں, کیونکہ ہر وقت ہم اسی کو دیکھتے رہتے ہیں, ادھر یہ ہو گیا, ادھر وہ ہو گیا, ادھر ایسے ہو گیا.
تو وہ چیزیں ہماری نفسیات کو، گھروں کے اندر بیٹھے بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے اور ذہنی مریض بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا دل نہ قرآن پاک میں لگایا، نہ تلاوت میں لگایا، نہ اذکار میں لگایا، نہ وظائف میں لگایا، نہ ہماری طبیعت ہے یہ کام کرنے کی. تو الٹا سیدھا سوچ ساچ کے تو ہم الجھ جاتے ہیں. یہ گھروں میں جھگڑے زیادہ کیوں ہوتے ہیں کہ بہو ذکر نہیں کرتی اللہ کا، ساس کے خلاف ہی سوچتی رہتی ہے. اور ساس ناراض نہ ہو، ساس و سسر جن کی عمر اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اگلا سٹیج دنیا سے جانے کا ہی ہے، وہ بھی اتنی توجہ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا کیا آج شام کو مٹھائی کا ڈبہ لایا ہے کہ یہاں وہ بالٹے سیب لایا ہے. اگر ساری توجہ ادھر دینی تھی تو اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ مسئلے کو وقت دیتے. اتنی باریکی سے لوگوں کا خیال نہ رکھیں، اپنا خیال رکھیں. سارے لوگ ہی حکمت والے تھے، سارے لوگ ہی شانوں والے تھے. حضور کے ہر صحابی کی بڑی عظمت ہے. کیا شان ہے جناب صدیق اکبر کی، اور کیا مرتبے ہیں حضرت فاروق اعظم کی، اور کیا کمال ہے حضرت عثمان غنی کا. لیکن چونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، جو دانائی، جو علم، جو فقاہت، جو اسلوب اللہ نے مولا علی شیر خدا کو عطا فرمایا تھا، جو شانیں اللہ نے مولا کائنات کو عطا فرمائی تھی، وہ تو حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں آج آپ کو ترمذی کی ایک اور حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت، انا دار الحکمت، انا دار الحکمت. کیا خوبصورتی ہے اور کیا شان ہے میرے نبی پاک کی. حضور فرمانے لگے میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں. انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا دروازہ ہے، اس گھر کا جو گھر حکمت کا خود رسول پاک کی ذات ہے. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اللہ نے شانیں عطا فرمائی. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبوں سے نوازا. اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلوان آدمی ہوتا ہے نا، میدان میں لڑنے والا پہلوان، وہ اکثر سیاںا نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ. جو کہ پہلوان جو ہوتا ہے وہ کئی دفعہ عقل مندی والا معاملہ اور فیصلہ نہیں کرتا. لیکن حضرت علی کا کمال یہ ہے کہ ان سے بڑا دلیر بھی کوئی نہیں اور ان سے زیادہ سیاںا بھی کوئی نہیں. حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے کہ دلیری بھی سب سے زیادہ اور عقل بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا دانائی کے، تو اللہ نے 9 حصے مولا علی کو عطا فرمائے اور 1 حصہ باقی ساری کائنات کو عطا فرمایا. بڑے فہم والے، فراست والے، دانائی. ایک بندہ آ گیا، غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہیں پر کسی نے دیے نہیں کبھی. پہیلیاں ہوتی ہیں نا کچھ لوگوں کے، سوال اور ہوتا ہے پر پہیلی. تو بعض لوگوں نے پہیلیاں، لیکن جن کو اللہ فہم کی دولت دے نا، ان کے سامنے بھی پھر کوئی پہیلی نہیں رہتی، کوئی راز نہیں رہتا. تو جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا ہے، تو شے کوئی نہیں. وہاں تو بڑے مان گئے. تو ہمارے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے تو اس نے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے 2 ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ 2 دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی اکٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے گناہ کرتا ہے جسم پر، روح ناراض نہیں ہوتی، وہ ساتھ ہی رہتی ہے. اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ 2 ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی، ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. اب وہ ذہن کھل گیا. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟
وہ حضرت مریم ہے. 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی, اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. کوئی مشکل بات ہے؟ کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی, فرمایا یار جلدی پوچھ, ٹائم نہ ضائع کر, جلدی پوچھ. وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں, فرمایا وہ سورج اور چاند ہے جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. حد ہو گئی. وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب نے, مولا علی شیر خدا کے جوابات نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. گنجا تھا, کوئی شے نہیں تھی, سر پہ بال بھی نہیں تھے, رویا کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائیں اور تھوڑا مال آ جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں, لائنیں لگ گئیں, مال ہی مال ہو گئی. دوسرے کے پاس گیا, وہ کوڑا تھا, اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. شفا بھی ہو گئی, گائیں بھی دے دی, بھینسیں بھی دے دی, مال ہی مال ہو گئی. پھر ایک کے پاس گیا, وہ اندھا تھا, تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں ملنے اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے. اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا. یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ, آزمائشاں تیریاں, صحیح کہہ رہا ہوں, آزمائشاں تیریاں, یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں. اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نہ لگاں دے لگ. اللہ نے فرمایا آزمائش کرو. سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے, اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا, میرے خرچے ہی بڑے, دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں, حال ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں, تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. کھیت کھلیان اجڑ گئے, پھر سے گنجا ہو گیا. حضور علیہ السلام فرمانے لگے, پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا, اسے کہا کچھ دے. کہنے لگا خرچے ہی بڑے, اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے, کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا, میرے سے زیادہ تو اب پریشان بندہ ہی کوئی نہیں. کیا بتاؤں آپ کو, اتنا ٹیکس ہے, اتنا جرمانہ ہے, فلانی شے, بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ. اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا. اس نے کہا جا دوڑ جا, میں تو رئیس اعظم ہوں, دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی. اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے. تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟ یہ کھڑے ہیں اونٹ, جتنے تیرے دل کرے لے دا. اس نے کہا کیا معنی اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں, میں تو اندھا تھا, میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی. پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کیا بتاؤں, میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا, پھر اس نے روضہ رسول دکھایا, پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھائے, پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا, اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی, پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ, میں وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں تھی, مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں تو کوئی شے نہیں تھا, کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے, اور مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا, تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی, تیرا مال بھی سلامت رہے گا, تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں. چھوڑیں لوگ کیا کر رہے ہیں, دنیا کیا کہہ رہی, کبھی بھی اپنی توجہ دائیں. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہماری سیاست ہے, ہماری دنیا داری ہے, ہم بندوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کون کس طرح, اور آپ یقین کریں آپ تھک جائیں گے, بندے راضی نہیں ہوں گے, وہ نہیں راضی ہوتے. آپ ان کو منا کے لائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے, ادھر کو منائیں گے تو ادھر والے نکل جائیں گے. اس چکر سے باہر آئیں, اس رب کو راضی کریں جو فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا.
فرمایا تو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کر، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا۔ رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں۔ اپنی نظر ہمیشہ اپنے رب پہ رکھیں، اتنی لمبی چوڑی دنیا داروں سے امیدیں نہ وابستہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ کاسال ایسی کرتے ہیں، کبھی اس کے دروازے پہ کبھی اس کے دروازے پہ۔ ان چکروں سے باہر آئیں اور اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، استغفار شوق سے پڑھا کریں۔ اور اکیلے میں رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فرعون 500 سال حکومت کر گیا۔ فرماتے اصل وجہ یہ تھی کہ دنیا جب سو جاتی تھی نا تو اوپر چادر لے کے تو مسلح پہ بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہتا تھا رب تو ہی ہے، میرا پردہ نہ کھولنا، مالک تو ہی ہے، کرم نوازی کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ وہ بے ایمان ہو کے اگر 500 سال ہاتھ باندھے تو گزارا کر لیتا ہے، تو ایماندار ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ تو رات کو بکل مار کے ہاتھ نہیں نہ باندھتا، تو منت نہیں کرتا، تو استغفار نہیں کرتا۔ توبہ کریں تو بچے رہیں۔ وہ اتنی لمبی حکومت کر گیا چونکہ رات کو کہتا تھا مالک رب تو ہی ہے، لیکن مہربانی فرما، میری پکڑ نہ فرما، تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی۔ آئی تعویذ لینے تو وہ ضد کرنے لگی، گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، پر ان سے کہیں میری 2 منٹ میری داستان تو سن لیں۔ تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے، پھر رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے، مال بڑا ہے، پر میں ایک دن بھی اپنے خامن سے عزت نہیں کرا سکی، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آتا ہے۔ ایک دن بھی کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خامن پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے، روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے، اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے، اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے۔ میرے گھر میں مال بڑا ہے، بڑے پیسے ہیں، لمبا چوڑا سرمایہ، پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں، جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے، تو میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جائے۔ پیسے ہیں جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی وہ بہرحال سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر، آرام ہے۔ جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ تو سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دے اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے۔ دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے۔ اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ اللہ کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرخ پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے۔
کوئی بھی نہ رہے. یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے, تو اپنا رنگ ہے اس کا. میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا ہوں, ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے. تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا, چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے, تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے, تجھے اور پھنسا دیا دنیا میں. یہ کون سی تجھے درویشی اختیار کی؟ اور کارخانے بڑھ گئے تیرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور, میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا. فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, مکان ہی نہیں بنایا, ایک تکیہ, ایک پیالہ, ایک کمبل, جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے. ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نا ڈھلان بنی ہوئی تھی, پتھر کی پہاڑ, تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے. آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا. کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے, کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے, تکیہ بھی خیرات کر دیا. کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے, پیالہ بھی اللہ کے رستے میں دے دیا. کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر. فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا. کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا. آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے. 3 روٹیاں منگائیں, اس کو ساتھ بٹھایا. فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا, تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا. ایک روٹی اس نے کھا لی, ایک آپ نے کھا لی. تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی تھے, جان گئے. رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب, کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے.